ہائی دیئر گائز، مائی نیم از دلنواز خان۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ریئیکٹ نیٹو کا سیٹ اپ کیا تھا مشین پر، اور اس کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے اپنے سسٹم پر بنایا تھا، اور اس کے بعد بنانے کے بعد ہم نے اس کو رن کیسے کرتے تھے وہ بھی دیکھا تھا۔ آج اس ٹیوٹوریل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ریئیکٹ نیٹو کا پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کا فولڈر اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، کہ ہم جو بھی اپنے کمپوننٹس بنائیں گے وہاں ہم نے جو فائلز اس میں انکلیوڈ کریں گے، امیجز ایڈ کریں گے یا ادر دین کوئی ایسٹس ایڈ کریں گے، تو وہ ہم ڈائریکٹلی ان میں سے تو کسی فولڈر میں تو ایڈ کرنے سے رہے ہم، کیونکہ یہ ریئیکٹ نیٹو کے جیسے ہی ہم پروجیکٹ بناتے ہیں ان کے ساتھ آتے ہیں، اور ان میں چینجز کرنا یا موڈیفیکیشن کرنا کنونشنل نہیں ہے، کیونکہ یہ نیٹو فولڈرز ہوتے ہیں جیسا کہ اینڈرائڈ اور آئی او ایس ہے، اور جو نوڈ موڈیولز کا ہے یہ جو بھی لائبریریز ہم یوز کرتے ہیں، تھرڈ پارٹی لائبریریز یوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے نیٹو موڈیولز کا فولڈر یوز کیا جاتا ہے، تو ان میں چینجز کرنے نہیں کی جاتی۔ بینگ ریئیکٹ نیٹو ڈیولپر آپ بھی یہاں نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، یہاں سے ہمیں نیو فولڈرز یا نیو فائل ایڈ کر اپنا جو کسٹم کوڈ ہوتا ہے، جو بھی ہم نے کوڈنگ کرنی ہوتی ہے وہ ہم ان میں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم فولڈرز کا نام کیا ہوگا، پلس فولڈر کو کریٹ کیسے کریں گے، اور ان فولڈرز کے اندر جو فائلز ہوں گی وہ کون کون سی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا پہلا فولڈر کریٹ کر لیتے ہیں۔ میک شور کر لیں کہ آپ نے جو ہے کوئی اس طرح کوئی بھی فولڈر اوپن نہ ہو، بلکہ روٹ ڈائریکٹری میں آپ نے نیا فولڈر ایڈ کرنا ہے، تو اس کا آسان حل یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ایمپٹی اسپیس ہوتی ہے اس جگہ پر کلک کر لیں اور ایک نیو فولڈر ایڈ کر دیں۔ اس فولڈر کا نام سب سے پہلے ہم سورس کے نام سے رکھتے ہیں، جس کی شارٹ فارم SRC ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارا سورس کوڈ ہوگا وہ اس فولڈر میں ہوگا۔ تو انٹر پریس کریں گے تو یہ ہمارا نیا فولڈر آ گیا ہے۔ اس فولڈر کے اندر وقتی طور پر کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں ایڈ کرنے کے لیے یہ بائی ڈیفالٹ ایسے ہوگا، آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آئیکن ڈاؤن سائڈ پر آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ جو بھی چیز آپ ایڈ کریں گے وہ اس فولڈر کے اندر ایڈ ہوگی۔ تو اس فولڈر میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے مزید ایک فولڈر بنایا جاتا ہے، جس کا نام ہم کمپوننٹ کے طور پہ رکھ لیتے ہیں۔ کمپوننٹس کیا ہیں، کمپوننٹ کیسے بناتے ہیں وہ ہم فردر آگے ویڈیوز میں دیکھیں گے، لیکن ابھی جسٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فولڈر سٹرکچر کیا ہے ہمارا۔ تو اس کے بعد دوبارہ اب ہم سورس پر کلک کریں گے، اور اس پر رائٹ کلک کرنے سے بھی نیو فولڈر ایڈ کیا جا سکتا ہے، اور اوپر آئیکن سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس پہ رائٹ کلک کر لیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اسی میں کریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سکرینز کا۔ سکرینز بیسیکلی یہ ہوتی ہیں کہ آپ کی ایپ کے اندر کتنی سکرینز یوز ہوں گی، وہ ساری کی ساری اس کے اندر ڈیفائن ہوں گی، اور اس کا ایک سیپریٹ فولڈر اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو کوڈ ہے اس کی ریڈیبلٹی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے، تاکہ آج ہم نے اگر اس پروجیکٹ میں چینجز کیے ہیں، کل ہمارے ساتھ کوئی اور آ کر وہ اس پروجیکٹ میں چینجز کرنا چاہے تو وہ اس کو نام سے ہی انڈرسٹینڈ کر جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اینی ہاؤ، سورس کے بعد کمپوننٹس اور اسکرینس کے بعد جو ہمارے پاس فولڈر آتا ہے وہ ایسٹس کا آتا ہے۔ ایسٹس بیسیکلی ایسٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو امیجز اگر تو ہیں، اس جو بھی پروجیکٹ ہم بنائے جا رہے ہیں اس میں کوئی امیجز ہوں گی، اسپلیش سکرین ہوں گی، تو ان کو اس میں رکھا جاتا ہے۔ پلس اگر ہم اوبیس سی بات ہے، کوئی بھی اپلیکیشن بنایا جاتا ہے تو اس میں کلرز اسکیم بھی ہوتی ہیں، تو جو کلر اسکیمز ہوتے ہیں وہ بھی ایسٹس میں بنائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ فونٹس بھی کسٹم یوز کیے جاتے ہیں۔ ریئیکٹ نیٹو جو ہے وہ کسٹم فونٹس جو ہے وہ نہیں دیتا ہے، بس اس کے اپنے ڈیفالٹ ایک فونٹ ہے وہ دیتا ہے۔
تو سم ٹائم اپلیکیشنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کسٹم فونٹس آپ کی اپلیکیشن میں یوز ہوں. ادر دین کسٹم فونٹس، کلرز اور امیجز جو ہے ایسٹس جو ہے اس میں یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں. ادر دین اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں یوز کی جا سکتی، نہیں جاتی. اینی ہو، یہاں سب سے پہلے ہمارا جو فولڈر بنے گا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امیجز، جتنے بھی پروجیکٹس میں امیجز یوز ہوں گی وہ ساری کی ساری ہم اس فولڈر میں سیو کریں گے. اس کے بعد ہماری جو کلر سکیمز ہوگی وہ بھی ہم جو کلرز کا فولڈر ہے اس میں ایڈ کریں گے. اور اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ جو آ جائے گا وہ فونٹس ہوگا. فونٹس اگر یوز کریں گے تو وہ ہم اس فولڈر میں سیو کر لیں گے اپنے. اس کے بعد اب یہ جو جیسا کہ یہاں میں ایک ڈمی سا وہ بنا لیتے ہوں اسکرین، ہم ازیوم کر لیتے ہیں ہماری لاگ ان اسکرین ہے، ٹھیک ہے. تو لاگ ان اسکرین کو بنانے کے لیے اسکرینز میں ڈائریکٹ آپ نے ہم وہ نہیں بناتے، فائل نہیں ایڈ کرتے. سب سے پہلے ہم اس اسکرین کا نام رکھتے ہیں. اس اسکرین کا نام رکھنے کے لیے ہمیں ایک فولڈر ایڈ کرنا پڑتا ہے لاگ ان کے نام سے، ٹھیک ہوگا. اب اس لاگ ان کے اندر اب جا کر ہم لکھ لیں گے اپنی لاگ ان ڈاٹ ایکسٹینشن، ہمیشہ جے ایس یوز کرنی ہے، ٹھیک ہے. جاوا اسکرپٹ ہے شارٹ فارم. یہ اب ہمارا جو ہے لاگ ان کے اندر لاگ ان ڈاٹ جے ایس ہو گیا ہے. اس کو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا فولڈر کا نام ہے وہی فائل کا نام ہو، اور اس کے ساتھ ایک مزید ایک نئی فائل ہو جس کا نام ہوتا ہے انڈیکس ڈاٹ جے ایس. اب اس انڈیکس ڈاٹ جے ایس ایڈ کرنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے. وہ فائدہ کیا ہوتا ہے وہ ہم آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے. تو آج کی ویڈیو کا پرپز یہی تھا کہ ہم فولڈر اسٹرکچر جو ہے اس کو سمجھ سکیں. نیکسٹ ویڈیو سے ہم جو ہیں یہ جو ایپ جو ہم نے سٹارٹ میں دیکھی تھی، جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ ایپ جو ہے یہ جو فائل ہے اس میں ہم اپنا کوڈ لکھیں گے اور ایگزیکیوٹ کریں گے. تو اور جو مزید جو اوپر جو فائلز ہم نے ابھی جو فولڈرز بنائے ہیں، ان فولڈرز کے اندر جو اب ہم اپنی فائل رکھیں گے ان فائلز کو اس فائل کے ساتھ کیسے وہ ہم انٹیگریٹ کریں گے، وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. تو تھینک یو ویری مچ گائز، ہیو اے گڈ ڈے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ہیو اے گریٹ ڈے.